بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم بی بی سلام اللہ علیہا جو مرکز و محور ہیں، جو ابتدا و انتہا ہیں سفر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو محور و مرکز ہیں انسانیت کا، بالخصوص خواتین کے حوالے سے، کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ مساوات کے علمبردار پدر گرامی نے کس انداز سے اپنی اس بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کی، اور کس طریقے سے بی بی ہر میدان میں اپنے پدر گرامی کے ہمراہ ساتھ ساتھ رہیں، اور وہ بیٹی کہ جہاں صدیقہ طاہرہ کا لقب آپ کو عطا ہوا، وہاں ام ابیہا کا لقب بھی میری شہزادی کو عطا ہوا، کہ آپ کے حالات زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں ابتدائی ایام میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد کہ شہزادی کس انداز سے اپنے والد گرامی کے شانہ بشانہ ساتھ ساتھ رہی ہیں، اور وہ تمام منظر بی بی نے دیکھے ہیں کہ جہاں پر جناب رسالت مآب کے بطن اقدس پر خاکم بدہن کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، جہاں پر جناب رسالت مآب کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور پتھر برسائے گئے، بی بی ایک ایک منظر کو دیکھتی ہیں، اور جب رنجیدہ و ملول گھر میں رسالت مآب تشریف لاتی ہیں تو بی بی وہ لہو لہان پیشانی جو اس واقعے کے سبب جناب رسالت مآب کی پدر گرامی کی بی بی کی ہوتی ہے، تو اپنے دست مبارک سے اس خون آلود پیشانی کو صاف کرتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ صاف کرتی ہیں بلکہ ایک مادری محبت جو ایک فطری جذبہ ہے، اس حوالے سے اپنے پدر گرامی کے ساتھ شفقت و محبت کا رویہ اختیار کرتی ہیں، اور بے اختیار رسالت مآب آپ کو کہتے ہیں کہ فاطمہ تم تو ام ابیہا ہو، اور ہمارا سلام پہنچے اس بی بی پر کہ جس نے تمام تر حجاب پردہ داری کے ساتھ ہر میدان میں، ہر امتحان میں رسالت کی تکمیل کی، کہ جو مرکز و محور ہدایت قرار پائی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو پردے کا معنی بیان کیے ہیں کہ پردے کا فلسفہ کیا ہے، اسلام کے نقطۂ نظر سے پردے کے لیے خاص فلسفہ بیان ہوا ہے کہ جو از روئے عقل قابل قبول نہیں ہے، کہ پردے کی لغوی معنی پردہ، جسے لغت عرب میں حجاب کہا جاتا ہے۔ لفظ حجاب پہناوا اور پردہ دونوں مفہوم میں ہے، لیکن بہتر پردے ہی کے مفہوم میں بیشتر، اور اس لفظ کو پہناوے میں بھی اس لیے کہا گیا کہ پردہ پہناوے کا ذریعہ، اور شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ اصل لغت کے اعتبار سے ہر پہناوا حجاب نہیں، بلکہ صرف وہی پہناوا حجاب ہوگا جو چہرے کو ڈھانپ لے۔ پردے کے ضمن میں قرآن کی 2 صورتوں میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، 2 آیتیں، ایک سورہ نور کی اور دوسری سورہ احزاب میں۔ پس پردے کے فلسفے کا ذکر سورہ نور میں بھی آیا ہے، اور اسی حجاب پردہ داری کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کی جو ہستی کا خاص عنصر ہے وہ ہے شرم و حیا، عفت، پردہ، اور کس طرح سے ہر میدان میں، ہر امتحان میں جب بھی اسلام پر کوئی وقت آیا، کوئی آزمائش کی گھڑی آئی، تو ہم جب آئے مباہلہ میں، مباہلے کے میدان پر نگاہ ڈالتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام تر حجاب پردہ داری کے ساتھ بی بی مباہلے کے میدان میں نسائنا کی منزل پر، وہ جسے جانب پروردگار سیدۃ النساء العالمین کی سند عطا ہوئی ہے، مباہلے کے میدان میں جا رہی ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی نے کس انداز سے شیب ابی طالب میں سختیاں صحبتیں برداشت کی ہیں۔ وہ 3 سال کی طویل ترین اور کٹھن آزمائش، اور اس امتحان میں ہماری شہزادی، اس جہاد میں ہماری بی بی اپنے پدر گرامی کے ساتھ ساتھ ہیں، کہ جو مرکز و محور رسول خدا جناب رسالت مآب کے ہمراہ ہیں۔ اور پھر اسی شیب ابی طالب کی سختیوں میں کہ جہاں پہ 2 صدمے جناب رسالت مآب کے ساتھ ساتھ میری شہزادی کو برداشت کرنے پڑے ہیں، ایک جناب خدیجہ الکبریٰ مادر مہربان کی وفات کا صدمہ، اور دوسرا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا۔ اور بی بی نے ہم کو جو درس دیا ہے، میں یہ کہوں گی کہ آج کی دور کے عورت کے حوالے سے ہم جو اس محور مرکز و ہدایت سے
ہدایت پا رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ پردے کے معنی، حجاب کے معنی جو بی بی نے ہمیں عملی طور پر، زبانی نہیں کہ بی بی شرم و حیا کا پیکر تھیں، تسلیم و صبر و رضا کا پیکر تھیں، عملی طور پر ہماری بی بی نے عمل پیرا ہو کے ہمیں سکھا دیا کہ جب دین پر وقت آئے، جب امتحان کی گھڑی آئے، تو آج کا دور میں اپنی خواتین سے کہوں گی کہ وہی دور ہے کہ جس کے متعلق نشاندہی کی گئی. آج کا دور وہی دور ہے کہ جہاں ہم جیسی عورتوں کے لیے وقت جہاد ہے کہ حالت امن میں نہیں، حالت جنگ میں پوری عالم انسانیت ہے، پوری اقوام عالم ہے، اور یہ جنگ اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اس کائنات کی ہر عورت کو لڑنا ہوگی. تمام تر حجاب پردہ داری کے ساتھ احتجاج میں شرکت کیجیے، جلسوں اور جلوسوں میں جائیے، نہ صرف خود جائیے بلکہ اپنے گھر کے عورتوں کو لے کے جائیے، اپنے ہمراہ بچوں کو لے کے جائیے، اپنے بزرگ خواتین کو اپنے ساتھ لے کے جائیے، اور زمانے کو بتا دیں کہ ہم کس بی بی کے ماننے والے ہیں. فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی، وہ بی بی کہ جو تمام تر حجاب پردہ داری کے ساتھ حق کی جنگ لڑتی رہی. اور ہم بھی بی بی آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. ہم بزدل اور کمزور نہیں ہیں، ہمارے پاس تو مرکز و محور ہدایت، منبع ہدایت ہماری شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کردار ہے، جو آج کی عورت کے لیے مشعل راہ بنا ہے. ہم عمل کریں گے تو بی بی کے بتائے ہوئے راستے پر. اور ہم جانتے ہیں کہ جب امتحان کی گھڑی آئی تو کس طرح آج کے یہ جلسے، یہ جلوس، یہ تقاریر، یہ فکری نشست، یہ کانفرنسز، یہ تمام تر چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں. ہمیں اس پر حیرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب وقت پڑا اور اپنے حق کی اشاعت کے لیے، اپنے حق کو مانگنے کے لیے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بعد وفات رسالت مآب دربار میں حاکم کے گئی ہیں. اور میرا سلام پہنچے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ نے آج کی عورت کو یہ سکھا دیا، آج کی عورت کو یہ بتا دیا کہ تم اپنے آپ کو کمزور و نحیف و ناتواں نہ سمجھنا، اپنے زور بیان کے ذریعے اپنے حق کو مانگنا. کہ بی بی نے حق کو مانگا، اور خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بی بی کے اس خطبہ فدق پر جو بڑا مشہور ہے زمانے میں، اس خطبہ فدق پر نگاہ رکھیں. اور ہر عورت کو، آج کی عورت جو میدان جہاد میں برسر پیکار ہے، بی بی کے اس خطبے کو بار بار پڑھنا چاہیے. میں کہوں گی ہر روز پڑھنا چاہیے کہ جہاں بی بی نے اپنا تعارف کرایا، خدا کی حمد و ثنا کی، اپنا خاندانی حسب و نسب بیان کیا، اور پھر اس کے بعد بی بی نے بتا دیا کہ حق کس طرح سے مانگا جاتا ہے. اور اس حق کو مانگنے کے لیے جب بی بی نے آواز بلند کی تو پروردگار عالم کی بے شمار لعنتیں ہوں ان کفر اور یزید کی اور طاغوتی طاقتوں پر کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ میری شہزادی صدیقہ طاہرہ کے بیان کو جھٹلایا، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر کو پارا پارا کر دیا. اور بی بی جب واپس پلٹی ہیں تو میری شہزادی نے گریہ کیا تھا، اور بی بی نے یہی تو کہا تھا، یا علی میرا حق مجھ سے چھین لیا گیا. بی بی کا وہ حق، وہ وراثت جو باپ کی جانب سے، جناب رسالت مآب کی جانب سے میری شہزادی کو ملا تھا، وہ حق چھین لیا گیا. آج کی عورت کوئی مجبور و بے کس نہیں ہے. آج کی عورت حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ آئے گی. اے میری بی بی، اے میری پاک شہزادی، اے مرکز محور و ہدایت، اے سیدۃ النساء العالمین، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم انسانیت کے علم بردار ہیں. اور آج حق کا پرچم جہاں جہاں بلند ہو رہا ہے، ہم اس ہدایت کے پرچم تلے جمع ہوں گے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کہ پالنے والے وقت کے ہادی، وقت کے امام، منتقم کرب و بلا کو بھیج دے کہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. فلسطین و لبنان و پارا چنار و ایران و غزہ میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو معصوم شیرخوار بچے، جو بے گناہ عورتیں، جو ضعیف جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو نشانہ بن رہے ہیں ظالموں کا، پروردگار عالم ہم تیری بارگاہ میں دست دعا، دست سوال بلند کرتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے اس ذکر کے صدقے میں وقت کے ہادی، منتقم کرب و بلا، وہ کہ جس کا زمانہ منتظر ہے، اس
وقت کے ولی اثر حجت خدا کو بھیج دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما کہ ہم منتظر ہیں، الاجل یا امام، الاجل یا امام، الاجل یا امام۔ چلے آؤ مہدی کہ زمانہ منتظر ہے، امام زمانہ ضرور تشریف لائیں گے۔ اور آج کی عورت نہ مظلوم ہے، نہ نحیف و ناتواں ہے، نہ کمزور ہے، اپنے حق کی آواز کے لیے یقین رکھتی ہے اور علم رکھتی ہے کہ کہیں پر بھی وہ حجت خدا اس روئے زمین پر موجود ہے۔ وہ حقیقی رہنما جو ان کی جانب سے منتخب کیا گیا ہے، ولی عصر جو آج زمانے کا ہادی ہے، ہم انہی کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ہم اپنی ہر صبح و شام باخبر رہتے ہوئے، اور ایک اور بات کہ کہیں پر بھی کسی موقع پر بھی کہیں اپنی کم علمی کا اظہار نہ کریں، کہیں اپنی جہالت کا اظہار نہ کریں۔ کرنٹ افیئر سے، حالات حاضرہ سے واقف ہونا، باخبر رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر چار دیواری میں رہتے ہوئے اس دور میں جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بڑے فرزند امام حسن مجتبیٰ سے سوال کیا کرتی تھیں اور پوچھا کرتی تھیں کہ اے بیٹا حسن بتاؤ کہ آج تمہارے نانا نے مسجد میں کیا خطبہ دیا، کیا رہنمائی کی، اور حسن مجتبیٰ رسول کے سبط اکبر اپنے نانا کے اس خطبے کو جو مسجد میں رسالت مآب نے فرمایا تھا اسے دہرایا کرتے تھے، اور بی بی ایک ایک الفاظ کو اپنے لیے راہ عمل جانتی تھیں، اور آج کی عورت بے خبر نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہیں، اے میری بی بی سلام پہنچے آپ کا، آپ پر ہم کنیزوں کا، ہم گنہگاروں کا کہ ہم نحیف و ناتواں نہیں ہیں، بس ہم مدد مانگتے ہیں رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما کہ وہ قرینہ، وہ سلیقہ جہاد کا کہ آج مردوں کے شانہ بشانہ تنہا مرد نہ کھڑے ہوں، بلکہ ہر عورت جو حقیقت پسند ہے، جو مرکز محور و ہدایت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے وابستہ ہے، وہ اتنا شعور ضرور رکھتی ہے کہ کرنٹ افیئر سے، حالات حاضرہ سے واقف ہوتے ہوئے رہنمائی حاصل کرے، اور جس طرح میری بی بی نے جہاد کیا میدان جہاد میں، تمام تر غزوات میں، شیب ابی طالب میں، آج کی عورت اس اپنے دور کے جہاد میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے راستے پر چلتے ہوئے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ پروردگار ہماری رہنمائی فرما، مالک ہمارے ائمہ معصومین اہل بیت اطہار علیہم السلام کے وسیلے سے، اور بالخصوص منبع ہدایت، نور و ہدایت جناب فاطمۃ الزہرا مرکز و محور میری بیوی کے تصدق میں ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی اپنی حصے کی ذمہ داریاں، اپنی ڈیوٹیز احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔